نعمت تجزا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اسی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں. اس پر تو کسی کا احسان نہیں جس کا وہ بدلہ دے. ابو بکر جو بھی کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس ذات کا نام ہے ابو بکر. اللہ ماشاءاللہ. ہجرت کی رات میں مصطفیٰ کے ساتھ ہیں. آقا نے ارشاد فرمایا ابو بکر میرے ساتھ ہو گئے. سبحان اللہ. سرکار گھر سے نکلے, بستر پر کس کو سلایا؟ حضرت علی مرتضیٰ کو سلایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. علی سو جاؤ, علی سو جاؤ. سو جاؤ. جملہ دہرا ہوں, علی سو جاؤ. جو یہ کہتے ہیں نبی کچھ نہیں جانتے. اللہ اللہ اللہ. ہجرت کی رات میں حضرت علی کو سنانے کے لیے میرے آقا نے بتا دیا کہ علی سو جاؤ, کل سبحان اللہ. مکہ والوں کی چیزیں امانتیں واپس کر کے مدینہ واپس آنا ہے. تو علی نے بتا دیا ارے آج کی رات تو مجھے موت نہیں آئے گی, کیونکہ آج کی رات زندگی کا سرٹیفکیٹ دینے والا مصطفیٰ جان رحمت ہے. آقا نے کہہ دیا تم زندہ رہو گے اور مدینہ میں واپس آؤ. واہ 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 واہ. بہت عمدہ بہت عمدہ. یہ عقیدہ ہے صحابی کا. حضرت علی سے انٹروڈکشن. حضرت علی سے جب پوچھا گیا کہ آپ کو نیند کیسی آئی تھی اس رات میں, تو کہا بڑی میٹھی نیند آئی تھی. ہمیشہ تو خطرہ رہتا تھا کہ موت کب آ جائے, لیکن اس رات میں تو زندگی کی ضمانت مل گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو مصطفیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ علی آنا ہے مدینہ. سبحان اللہ. تو مصطفیٰ جو کہتے وہ ہو جائے. سبحان اللہ. کیونکہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. آؤ دیکھو ہجرت کی رات میں چلے حضرت ابو بکر کس کے ساتھ؟ مصطفیٰ کے ساتھ چلے. کس کے ساتھ چلے؟ کس کے ساتھ چلے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں, حضرت ابو بکر بھی ساتھ ہیں. جب مکہ شریف سے نکلے, کعبہ شریف کو حسرت بھری نگاہ سے جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو میرے آقا آگے چلنے لگے. اب حضرت ابو بکر نے کہا آقا آپ سے ایک گزارش ہے, میرے داتا آپ سے ایک گزارش ہے, اے میرے ماں باپ ملجا آپ سے ایک گزارش ہے. حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بولو ابو بکر کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا آقا یہ جس غار میں آپ تشریف لے جا رہے ہیں جس کا نام غار ثور ہے, آقا یہ خاردار راستہ ہے, پرخطر راستہ ہے. اے میرے آقا آپ میرے کاندھوں پہ سوار ہو جائیں. سبحان اللہ. کئی کلومیٹر اونچائی پر وہ غار ہے, نکیلے پتھروں کا غار ہے, جہاں پر اکیلا چلنا دشوار ہے. وہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے کاندھوں پر مصطفیٰ جان رحمت کو بٹھا لیا. اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کس کے کاندھوں پر تشریف فرما ہے؟ حضرت ابو بکر کے کاندھوں پر تشریف فرما ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اب یہ نبی کا وفادار جا رہا ہے, نبی کا دوست, نبی کا یار جا رہا ہے, نبی کا عاشق جا رہا ہے. مصطفیٰ جان رحمت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کاندھے پر سوار ہیں. جب غار ثور کی منزل آئی, اللہ اکبر کبیرہ, یہ کہتے ہیں کہ وہ بدل گئے تھے. ابے ظالمو تم بدلے ہو, وہ نہیں بدلے ہیں. اگر وہ بدل جاتے تو دنیا کا نظام ہی درہم برہم ہو جاتا. اللہ اکبر کبیرہ. اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے کاندھے سے نیچے تشریف لاتے ہیں. حضرت ابو بکر نے کہا آقا ایک گزارش اور ہے, اگر غلام کی قبول ہو جائے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا ابو بکر بولو کہنا کیا چاہتے ہو؟ حضرت ابو بکر نے کہا سرکار اس غار میں آرام فرمائیں گے کیا؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہاں ہاں ابو بکر ہمیں یہیں پہ آرام کرنا ہے, ہمیں یہیں پہ رکنا ہے, کیونکہ دشمن ہمارے تعاقب میں لگا ہوگا, دشمن ہمارا پیچھا کر رہا ہوگا. ابو بکر کی قربانیاں تو دیکھو, ابو بکر کی جانثاریاں تو دیکھو, ابو بکر کی ہمت و محبت رسول تو دیکھو. حضرت ابو بکر نے کہا آقا کیا یہیں آرام فرمانا ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہاں ہاں ابو بکر یہیں. تو حضرت ابو بکر نے کہا آقا ایک گزارش ہے, اپنے غلام
غلام کی ایک گزارش قبول کر لیجئے۔ آقا نے فرمایا بولو میرے پیارے ابو بکر۔ حضرت ابو بکر نے کہا آقا نہ جانے کب سے یہ غار ویران پڑا ہے، سرکار کہیں ایسا نہ ہو اس میں کوئی موذی جانور ہو، آپ کو تکلیف پہنچا دے، آپ کو گزند پہنچا دے۔ میرے آقا کہیں آپ کے تنے ناز میں کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے، آقا مجھے یہ گوارا نہیں ہوگا۔ ایک عاشق صادق کی تمنا دیکھو، ایک محبوب کی تمنا دیکھو، ایک غلام کی تمنا دیکھو اپنے آقا کے پرتی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر کہنا کیا چاہتے ہو؟ حضرت ابو بکر نے کہا اے میرے آقا یہ ویران گار ہے، پتہ نہیں اس میں کون سا موذی جانور ہوگا، کہیں آپ کو گزند نہ پہنچ جائے، کہیں آپ کو تکلیف نہ ہو جائے۔ اے میرے آقا مجھے اجازت دو، پہلے میں اس غار کے اندر جاؤں، پہلے اس کی صفائی تو کر دوں، اس کی تمام جھاڑیوں کو ختم تو کر دوں۔ میرے آقا خدا کی قسم ابو بکر کی یادہ مصطفیٰ کو پسند آئی۔ مصطفیٰ کے دل سے کیا دعا نکلی ہوگی، مولا جو میرا وفادار مجھ سے اتنا پیار کرتا ہے، مولا تو فرشتوں کی زبانوں پر اس کے نام کا وظیفہ کرا دے، اے مولا تو کائنات میں اس کے نام کا وظیفہ کرا دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابو بکر صدیق اندر گئے، غار ثور کے اندر گئے۔ مکہ شریف کے اندر ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے اندر گفا ہے، اسی گفا کا نام غار ثور ہے، اسی کو ثور کا غار کہا جاتا ہے، ثور کی گفا کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق اندر تشریف لے گئے، اس کو صاف کیا، اپنا کپڑا پھاڑ پھاڑ کر جتنے سوراخ تھے سب کو بند کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب سارے غار کے سوراخ بند ہو گئے، اب عاشق نے آواز دی، اب دیوانے نے آواز دی، اب متوانے نے آواز دی، اب شیدائی نے آواز دی آقا اندر تشریف لے آئے، غار کی صفائی ہو چکی ہے۔ اب رحمت للعالمین والضحیٰ چہرے والے رسول، واللیل اذا سجا کی زلفوں والے رسول، الگ نشرہ کے سینے والے رسول، ما زاغ البصر وما طغیٰ کی آنکھوں والے رسول، سیدہ فاطمۃ الزہرا کے بابا رسول، سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ارجمند رسول، سیدنا عبداللہ کے لاڈلے رسول، حلیمہ سعدیہ کی گود کے پالے رسول، بلکہ پلٹ کے جملہ بولو، حضرت آدم کے سردار رسول، حضرت نوح کے سردار رسول، حضرت زکریا کے سردار رسول، حضرت یحییٰ کے سردار رسول، حضرت ذوالکفل کے سردار رسول، تمام پیغمبروں کے سردار رسول، حضرت جبرائیل کے سردار رسول، حضرت میکائیل و اسرافیل کے سردار رسول، کائنات کے سردار رسول۔ اب کس میں تشریف لیے جا رہے ہیں؟ غار ثور میں جا رہے ہیں، غار ثور میں جا رہے ہیں، ایک گفا میں جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام نبیوں کا امام ہے، جو تمام رسولوں کا امام ہے، جو کائنات کا سردار اعظم اللہ نے جس کو بنا کر بھیجا، ایک جملہ کہہ دوں کون میرے آقا ہیں؟ آؤ قرآن کی زبان سے پوچھ لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم کو خطاب کیا تو اللہ نے فرمایا یا آدم، حضرت آدم کو یا آدم کہہ کے پکارا، ان کا نام لے کر خطاب کیا۔ حضرت زکریا کو جب اللہ نے خطاب کیا، اللہ نے فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اللہ نے یا زکریا ان کا نام لے کے خطاب کیا۔ جب حضرت یحییٰ کی باری آئی، اللہ نے حضرت یحییٰ کو خطاب کیا یا یحییٰ خذ الکتاب، حضرت یحییٰ کا نام لے کر خطاب کیا۔ حضرت عیسیٰ کو جب خطاب کیا یا عیسیٰ انی متوفیک کہہ کے خطاب کیا، لیکن ان علماء کی موجودگی میں، ان درجنوں کیمروں کی موجودگی میں، ان یوٹیوبروں کے سامنے احمد رضا منظری بابا کے دہل پکار کے کہے گا حضرت آدم کو خطاب ہوا ان کا ذاتی نام لے کر، حضرت زکریا کو خطاب کیا اللہ نے ان کا ذاتی نام لے کر، حضرت یحییٰ کو خطاب کیا اللہ نے ان کا ذاتی نام لے کر، لیکن تعریف رضا سن لو، اسٹیج کے ذمہ دار علماء سن لے، میڈیا والوں سن لو، قرآن کی 6666 آیت کریمہ میں کہیں نہیں دکھا سکتا کوئی مولوی اللہ نے یا محمد کہہ کے پکارا ہو۔ خدا کی قسم جب بھی میرے رسول کو خطاب کیا تو یا ایھا النبی کہہ کے خطاب کیا، یا ایھا الرسول کہہ کے خطاب کیا، کہیں طٰہٰ کہہ کے خطاب کیا، کہیں یاسین کہہ کے خطاب کیا، کہیں مزمل کہہ کے خطاب کیا، کہیں محمد الرسول اللہ کہہ کے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، شان مصطفیٰ، عرش مقدس، کیا کہنے
کیا کہنے قرآن کی 6666 آیتیں کریں گے، ملا کیا بتائے گا؟ اللہ نے تمہیں درس دے دیا میرے نبی کو کیسے پکارنا ہے۔ یا محمد نہیں ملے گا پورے قرآن میں، ملے گا تو یا رسول اللہ ملے گا، ہائے 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 یا ایوہ النبی ملے گا، سبحان اللہ یا ایوہ الرسول ملے گا، یا ایوہ المزمل ملے گا، یا ایوہ المدثر ملے گا۔ ارے جن کو نام لے کر خطاب کیا جاتا ہے وہ انبیاء ہیں، اور جن کا صفات سے خطاب کیا جاتا ہے وہ انبیاء کے سردار محمد الرسول اللہ سبحان اللہ واہ بہت عمدہ بہت ہے میرے آقا۔ بہت عمدہ ابو رسول کہاں تشریف لے کے جا رہے؟ غار ثور میں۔ کہا اللہ، غار صاف ہو چکا ہے۔ اب اندازہ لگاؤ، جو غار ہزاروں سال سے ویران ہو، کیا پتا کیسا کیسا موذی جانور ہوگا۔ اللہ 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 آج کے زمانے میں کوئی قربانی دے گا؟ مرید اپنے پیر کے لیے نہیں، حق ہے حق ہے شاگرد اپنے استاد کے لیے حق نہیں، ہے مؤذن مقتدی اپنے امام کے لیے نہیں، مقتدی تو ویسے ہی چاہے گا اللہ 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 اس کا عین غین ہو جائے اللہ اللہ تاکہ دوسرا لایا جائے، ہے نا؟ چاہے گا قاری صاحب ہیں؟ لیکن سبحان اللہ یہ یار غار ہے مصطفیٰ کا، سبحان یہ اللہ وفادار ہے مصطفیٰ کا، ہزاروں سال سے ویرانہ غار ہے۔ کہتے ہیں آقا پہلے میں جاؤں گا تاکہ کوئی تکلیف ہوگی تو مجھے ہوگی، میرے آقا کو نہیں۔ ہائے 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 اللہ، آج کس کا عرس ہے؟ سبحان اللہ، کس کا عرس ہے؟ آج اگر اس کے عرس پر اس کا ذکر نہ کیا جائے ہاں تو ہماری حرمہ نصیبی ہے۔ کیا کہنے کیا کہنے ہیں؟ حضرت ابو بکر اندر، اب میرے آقا بھی اندر تشریف لے گئے۔ اللہ، حضرت ابو بکر دو زانو ہو کر بیٹھ گئے، کس میں؟ غار ثور میں۔ کس میں؟ غار ثور میں بولو، غار ثور میں۔ کس میں؟ غار ثور میں بیٹھ گئے۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، کیا منظر ہوگا! ہائے 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 حاملان عرش کے فرشتوں نے جھک جھک کر سلامی پیش کی ہوگی، ہائے 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 کائنات نے عقیدت و محبت کے ہار و پھول اس منظر میں نچھاور کی ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ گود ابو بکر کی ہے۔ ہاں 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 طارق بھائی ایک جملہ ذہن میں گردش کر رہا ہے، واہ سن لیجئے گا۔ جی اب یہ سنے نہ سنے، ہوں میں اپنے علماء کی محبتوں کو پیش کر رہا ہوں، اللہ اللہ یہ سنے نہ سنے۔ ادھر غار ثور میں ابو بکر کی گود ہاں اور مصطفیٰ کا سر انور، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مصطفیٰ کی سر انور ابو بکر کی گود میں، آقا کا سر انور۔ پلٹ کے جملہ بولوں، صحابہ کے سردار کی گود میں، ہاں 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 اللہ 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 نبیوں کے سردار کا سر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ آرام ہو رہا ہے۔ پلٹ کے دوسرا منظر دیکھیں، کیا کہنے ادھر باپ کی گود میں، ہاں 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 اللہ ادھر اللہ باپ کی گود ہے۔ ہاں ہاں کس کی گود ہے؟ باپ کی گود ادھر بیٹی کی گود ہے۔ اللہ 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 کس کی گود ہے؟ منظر دیکھو، ماضی میں جاؤ، ماضی میں جاؤ، پتہ ہی نہیں ہماری قوم کو، ماضی میں جاؤ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری اعتبار سے، کون سے اعتبار سے؟ ظاہری اعتبار یوٹیوبر ہو، کون سے اعتبار سے؟ اور سے بولو، ظاہری ہے، تمہاری آواز بھی ریکارڈ ہونا چاہیے اس میں۔ کون سے اعتبار سے؟ میرے آقا کا ظاہری اعتبار سے دنیا سے رخصتی کا سفر تیار ہے، سرکار کا سر انور ہے۔ کیا کہنے کیا کہنے کس کی گود میں؟ کس کی گود میں؟ ہاں 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 اسی وفادار باپ کی بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ کی گود میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت عمدہ بیان چل رہا ہے واہ واہ غور تو کریں، واہ ادھر باپ کی گود میں مصطفیٰ کا سر، ادھر اسی باپ کی برگزیدہ بیٹی سیدہ عائشہ جو ام المومنین ہیں، ان کی گود میں مصطفیٰ جان رحمت کا سر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ۔ اب ایک جملہ بولوں، ارے وہاں پر باپ کی گود میں ثانیت نین اذ ہما فی الغار کی آیت کریمہ نازل ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبی لا تحزن ان اللہ معنا کی آیت کریمہ نازل ہو رہی ہے۔ کس کی گود میں؟ ابو بکر کی گود میں مصطفیٰ کا سر ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ اور ادھر سرکار کا آخری ظاہری اعتبار سے سفر تیار ہے، گود ہے ام المومنین، سبحان اللہ، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ حافظہ محدثہ مفکرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ ماشاء اللہ ماشاء یہ اللہ کون سیدہ عائشہ صدیقہ ہیں؟ جو ابو بکر کی بیٹی ہیں، میرے مصطفیٰ کی بیوی ہیں، اور ہم سب کی ماں ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ان کا مقام فقاہت کیا ہے معلوم ہے؟
2200 حدیثیں. کتنی؟ 2200. کتنی؟ 2200. 2200 حدیثوں کی یہ حافظہ تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. 2200. یہ ہماری ماں بہنیں بیٹھی، ان کو صحیح سے کلمہ بھی یاد نہیں، اللہ اللہ. ان کو صحیح سے وضو کا طریقہ بھی یاد نہیں، اللہ ماشاء اللہ، ان کو صحیح سے اللہ ماشاء اللہ، کیونکہ ان کو پتہ ہی کیا ہوگا. ابھی تو میلہ لگا نا، میلے کی گلیاں گھومی ہوں. کل بہرائچ کا سید سالار مسعود غازی کا عرس آئے گا، اس میں خوب چکر لگے. کاش میری بہنوں تم اپنے گھر میں وضو کے فرائض سیکھ لیتی، غسل کے فرائض سیکھ لیتی، تم نمازوں کو سیکھ لیتی، روزہ رکھا کیسے جاتا ہے اس کے مسائل کو سیکھ لیتی، تو تمہاری گود میں جو بچہ تربیت پاتا، تمہاری گود میں جو بچہ پرورش پاتا، تمہاری آغوش محبت میں جو بچہ تربیت پاتا، جو آنکھیں کھولتا تو یہ دیکھ لیتا جب میری ماں شریعت کے مطابق وضو کر رہی ہے، جب میری ماں شریعت کے مطابق نماز پڑھ رہی ہے، تو بچہ بھی شریعت کا وفادار ہو جاتا، مصطفیٰ کا دیوانہ ہو جاتا. لیکن تم نے شریعت کو چھوڑا، تم نے مصطفیٰ کے کردار کو چھوڑا، تم نے سیدہ فاطمہ کے کردار کو چھوڑا، تم نے ام المومنین کے کردار کو چھوڑا، سیدہ خدیجہ کے کردار کو چھوڑا. نتیجہ یہ نکلا تمہارے بیٹے تمہارے نہ رہے، تمہاری اولادیں تمہاری نہ رہی، تمہارے لخت جگر تمہارے نہ رہے. اگر تم چاہتی ہو تمہارے بیٹے تمہارے وفادار ہو تو ام المومنین سیدہ خدیجہ کے کردار پہ عمل کرو، سیدہ عائشہ کے کردار پہ عمل کرو، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے کردار پہ عمل کرو، مصطفیٰ کی بیٹیوں کے کردار پہ عمل کرو، مصطفیٰ کی شہزادیوں کے کردار پہ عمل کرو، مصطفیٰ کی لاڈلیوں کے کردار پہ عمل کرو، فاطمہ کی پودی سیدہ سکینہ کے کردار پہ عمل کرو. خدا کی قسم سکینہ کے کردار پہ عمل کرنا تمہارا کام ہے، اور تمہارے بچوں کو کامیابی دینا یہ خدا کی شان ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت ابو بکر صدیق کی گود ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا سر ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تھوڑی دیر کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم محو استراحت ہے، محو آرام ہے میرے آقا. یکا یک میرے آقا کی چشمان مبارک کھل گئی. دور نزدیک کے سننے والے وہ کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر کبیرہ. اب میرے آقا کی چشمان نبوت کھل گئی. آقا نے ارشاد فرمایا ابو بکر کیا ہو گیا، ابو بکر کیا ہو گیا، اے میرے پیارے ابو بکر کیا ہو گیا. ذرا انداز خطاب تو دیکھو، انداز تکلم تو دیکھو، محبت بھرے انداز میں دیکھو. حضرت ابو بکر سے میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے پیارے ابو بکر کیا ہو گیا. حضرت ابو بکر نے کہا اے میرے آقا کسی نے میرے پیر میں ڈس لیا ہے، کسی نے میرے پیر میں کاٹ لیا ہے. میں نے بہت کوشش کی لیکن فطرت انسانی کے تقاضے کے مطابق آقا میری آنکھ سے آنسو گر گیا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے کرم جوش مارتا ہے. میرے آقا نے فرمایا ابو بکر ذرا پیر تو ہٹاؤ. جب حضرت ابو بکر نے پیر ہٹایا تو سانپ نکل کے باہر آ گیا، اژدہا نکل کے باہر آ گیا. میرے آقا نے پوچھا اے سانپ تو جانتا نہیں یہ میرا یار ہے، تجھے معلوم نہیں یہ میرا وفادار ہے. یہ کہتے ہیں وہ منافق تھے معاذ اللہ. ارے ابو بکر تو منافق نہیں، تم ضرور منافق ہو. ابو بکر تو جنتی تھے ہیں رہیں گے، لیکن تم خدا کی قسم جہنمی ہو. تمہیں جنت کوئی نہیں دلائے گا، کیونکہ جنت کا جو ٹکٹ علی باندھے گا وہ اسی کو دے گا جس کے دل میں ابو بکر عمر کی محبت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان صحابہ. کیا کرو تم کیا سمجھتے ہو ظالموں؟ تم ابو بکر کو منافق کہہ کے راستہ فرار کا اختیار کرو گے، کوئی پکڑے گا نہیں تمہیں. خدا کی قسم ابو بکر کے غلام موجود ہیں، ابو بکر کے دیوانے موجود ہیں، ابو بکر کی ناموس پہ مرنے والے مٹنے والے موجود ہیں. حق ہے. جب تک یہ چاند و سورج رہے گا ابو بکر کی عظمت کی حفاظت کرنے والا سنی مسلمان رہے گا. بے شک بے شک. آقا نے فرمایا ہٹاؤ. سانپ نکل کے آیا. کہا تو نے میرے ابو بکر کو کیوں کاٹا؟ اللہ اللہ. کہا آقا یہی آپ کے دیوانے تھوڑی ہیں، میں بھی تو آپ کا دیوانہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بولو 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 مت سنو، تم خاموشی کے ساتھ سنتے رہو. آقا میں بھی تو آپ کا دیوانہ ہوں. سرکار بہت زمانہ پہلے میں نے سنا تھا نبیوں کا تاجدار آئے گا، اسی غار میں آئے گا. اس دن سے دیدار کی تمنا لیے ہوئے یہاں بیٹھا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی دن سے دیدار کی تمنا لیے بیٹھا ہوں میرے آقا. لیکن جب ملاقات کا وقت آیا، جب وصال کا وقت آیا، جب دیدار کا وقت آیا تو راستہ بند پایا.
سرکار میری فطرت ہے، میں نے کاٹ لیا، اب پہلے جب میں نے آپ کا دیدار کر ہی لیا ہے تو آپ کے جو دوست کو میں نے کاٹا اس کی جو چاہے سزا دے دیں۔ ہائے 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 اللہ وہ اللہ سانپ بھی جانتا تھا یہ مصطفیٰ کا دیوانہ ہے، ہائے 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 ارے وہ جانور ہو کر جانتا تھا ابو بکر کا مقام، یہ اپنے آپ کو انسان کہنے والا بھی نہیں جانتا مقام ابو بکر۔ اس سانپ سے عبرت حاصل کر لے جس نے کہا تھا آقا اگر یہ آپ کا دیوانہ ہے تو میں بھی تو آپ کا۔ کون سمجھائے نقل کے اندھوں کو، سانپ نے بھی کہہ دیا تھا۔ کیا کہنے اللہ اکبر کبیرہ۔ اب میرے آقا کا دریائے کرم جوش مارتا ہے، میرے سرکار نے لعاب دہن نکالا، آب دہن مبارک نکالا، ابو بکر کے اس جگہ پہ لگا دیا جہاں پہ زخم تھا۔ سبحان اللہ، ادھر لگایا ادھر اللہ نے شفائے تام عطا فرما دی۔ سبحان اللہ، دنیا کے کسی مرہم میں وہ شفا نہیں، دنیا کے کسی ملم میں وہ شفا نہیں، دنیا کی کسی پٹی میں وہ شفا نہیں، دنیا کے کسی سرجن کے پاس وہ شفا نہیں جو میرے آقا کے آب دہن مبارک میں شفا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب وہ معاملہ ہو گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ادھر مکہ کے کافر آقا کو تلاش کرتے کرتے وہیں غار کے منہ پہ پہنچ گئے۔ حضرت ابو بکر کو خوف ہو گیا، حضرت ابو بکر کو ڈر لگنے لگا، کہیں ایسا نہ ہو ہمارے آقا کو دیکھ کر یہ لوگ گرفتار نہ کر لیں۔ اب بولو ابو بکر کے اندر ڈر کس کے لیے پیدا ہوا؟ اپنے آقا کے لیے، کہیں آقا کی گرفتار نہ کر لیں، کہیں میرے داتا کو گرفتار نہ کر لیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ محبوب و محب کی بات ہے، یہ عاشق و معشوق کی بات ہے، یہ دیوانے و متوالے کی بات ہے، یہ شمع اور پروانے کی بات ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابو بکر کے دل میں یہ خیال ہوا کہیں ایسا نہ ہو میرے آقا کو یہ لوگ دیکھ نہ لے، گرفتار نہ کر لیں۔ یہ دل میں خوف پیدا ہوا، میرے رب کی رحمت کو پیار آ گیا۔ سبحان اللہ، رب کی رحمت کو پیار آ گیا۔ بلبل سدرہ آ گئے، طائر سدرہ آ گئے، سید الملائکہ آ گئے، حضرت جبرائیل آ گئے، قرآن کی آیت کریمہ لے کر آ گئے۔ کس کی شان میں؟ ابو بکر کی شان میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابو بکر کا ذکر مٹے گا نہیں کیونکہ قرآن مٹنے والی کتاب نہیں ہے، تو جب قرآن مٹنے والی کتاب نہیں ہے تو ذکر ابو بکر بھی مٹنے والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ادھر ابو بکر کے دل میں خوف ہوا کہیں میرے آقا کو گرفتار نہ کر لیا جائے، ادھر بلبل سدرہ آ گئے، آیت کریمہ لے کر آ گئے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آقا نے فرمایا، اپنے صاحب سے فرمایا، اب بتاؤ اس غار ثور میں کون صاحب تھا؟ حضرت ابو بکر ہی تو تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں مصطفیٰ کا وہ کلام نشر کرتا ہے، لا تحزن، تم غم مت کرو، فکر مت کرو، ان اللہ معنا، ابو بکر اللہ تیرے بھی ساتھ ہے، اللہ میرے یہ مقام ہے ابو بکر کا، اللہ تیرے بھی ساتھ ہے، اللہ میرے بھی ساتھ ہے۔ اب بولو قرآن کی زبان سے جب یہ ثابت ہو گیا اللہ کس کے ساتھ ہے؟ ابو بکر کے ساتھ ہے۔ اللہ کس کے ساتھ ہے؟ ابو قحافہ کے لاڈلے کے ساتھ ہے۔ اللہ کس کے ساتھ ہے؟ سید الصحابہ کے ساتھ ہے۔ اللہ کس کے ساتھ ہے؟ امیر المومنین کے ساتھ ہے۔ اللہ کس کے ساتھ ہے؟ پہلے خلیفہ کے ساتھ ہے۔ تو یہ ظالم کچھ بھی کر لے کچھ نہیں کر سکتے ابو بکر کا، کہ ان کی شان میں، ان کی عظمت میں، ان کی تاریخ میں اللہ کا قرآن نازل ہوا ہے۔ اور اتنا نہیں، فانزل اللہ سکینتہ، اللہ تعالیٰ نے اپنا سکینہ بھی نازل فرمایا۔ اب بتاؤ یہ سکینہ کس پر نازل فرمایا؟ یہ سکون کس پہ نازل فرمایا؟ ارے میرے نبی تو سکون سے تھے، نبی کو تو کسی کا خوف نہیں تھا، نہ ابو جہل کا خوف تھا، نہ عتبہ کا خوف تھا، نہ گرفتاری کا خوف تھا۔ یہ کس کو خوف تھا؟ خوف تھا تو ابو بکر کو تھا۔ ابو بکر کا خوف دور کرنے کے لیے اللہ نے اپنی رحمت کا سکینہ بھی نازل فرمایا۔ اب جس کے اوپر اللہ کی رحمت کا سکینہ نازل ہو وہی ابو بکر صدیق ہے، وہی پہلا خلیفہ ہے، وہی مصطفیٰ کا جانثار ہے، وہی آقا کا وفادار ہے، وہی اسلام کا علمبردار ہے، جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اصدق الصادقی سید المتقی، چشم گوشے وزارت پہ لاکھوں سلام، ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مسلمانوں یہ وہ امیر المومنین ہے۔ اب اور تھوڑا سا آگے چلو، 5 منٹ کی گفتگو